اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ کسی نے کوشچن کیا تھا کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن لینا جائز نہیں ہے کیونکہ ہم کام کیے بغیر پیسے لے رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، کسی کو کام کر کے دیتے ہیں اور اس کام کا باقاعدہ ایک معاوضہ طے کیا جاتا ہے، تو اس معاہدے کو عربک میں اجارہ کہتے ہیں۔ اور اجارہ جب باقاعدہ ہوتا ہے تو اس میں کام کرنے والا سیلری کا مستحق اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کام کر دیتا ہے، اور کام کے بدلے ہی سیلری ہے۔ اگر کام نہیں ہے تو پھر سیلری کس چیز کی ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہم کوئی گورنمنٹ جاب وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں ایک تو اجارہ ہوتا ہے جس میں ہم باقاعدہ طے کرتے ہیں یا سامنے ادارہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ آپ کا ڈیوٹی ٹائم ہے، یہ آپ کو کام کرنا ہے اور اس کے اتنے پیسے دیے جائیں گے، یہ اجارہ ہے۔ اور اجارے میں عمل ہوگا تو پھر یہ اجرت ہوگی۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے جو بینیفٹس ہوتے ہیں، وہ کسی عمل کا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ وہ سامنے والے ایک انعام کے طور پر، ایک صلہ رحمی کہہ لیجئے، ایک احسان کی صورت کہہ لیں، تبرع کہہ لیں۔ یہ ہمارے عموماً گورنمنٹ کے عرف کے اندر یہی ہے کہ جو ان کا امپلائی ہوگا اسے تھوڑا سا ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ پیسے دیتے رہیں گے۔ یہ سیلری نہیں ہوتی، یہ بینیفٹس کہلاتے ہیں، یہ تحفہ کہلاتا ہے، یہ آپ کی سروس کا ایک انعام کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو پینشن وغیرہ ہے یہ تو اجارے میں شامل ہی نہیں ہے، اور جب اجارے میں شامل نہیں ہے تو اجارہ میں اگر شامل ہوتی تو عمل کے بدلے اس کو دیکھتے۔ یہ تو ایک تحفہ ہے، جب آپ آپس میں تحفہ دیتے ہیں تو کیا اس کے بدلے کوئی چیز دیتے ہیں؟ تبھی آپ کرتے ہیں۔ تحفہ تو احسان کی صورت ہوتی ہے۔ لہٰذا جس نے بھی یہ کہا بالکل غلط کہا۔ لہٰذا جو سیلری ہے اس کے لیے یقیناً کام کرنا ہوگا، اگر کام نہیں کریں گے تو سیلری ناجائز ہوگی۔ لیکن جو بینیفٹس وغیرہ ہیں وہ کام کے بغیر ایک انعام کی صورت ہوتی ہے جو ادارے کی ثواب دید پر موقوف ہوتی ہے، یعنی ان کی مرضی پر موقوف ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے یاد رکھیں کہ اگر آپ کی سیلری جمع ہے بینک میں اور آپ کا انتقال ہو گیا، یہ مال وراثت ہے۔ اور فرض کر لیں کہ جو پینشن وغیرہ ہے، یہ دیگر بینیفٹ جو مرنے کے بعد ملتے ہیں، یہ وراثت نہیں ہوتے بلکہ جو بھی نامنی ہوگا، جس کا آپ نے نام لکھوایا ہوگا، صرف یہ اس کا حق بنے گا۔ اگر یہ اجارے کے اندر شامل ہوتا تو پھر لازم سی بات تھی کہ یہ آپ کی ملکیت میں گویا کہ آ چکا ہوتا اور پھر اس میں بھی وراثت جاری ہوتی۔ اس سے بھی دونوں کا، سیلری کا اور ملنے والے بینیفٹس کا ایک فرق واضح ہوتا ہے کہ اس میں وراثت جاری ہوتی ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی بلکہ جس کا آپ نے نام لکھوایا اس کو ملے گا۔ لہٰذا اس پینشن وغیرہ کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ نماز میں مائک پر نماز پڑھانا، لاؤڈ اسپیکر پر وغیرہ پر، یہ بدعت ہے، اور کہتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے تکبیرات کی سنت ختم ہو گئی ہے۔ نماز میں ایسی چیز کو شامل کرنا جو اس کا حصہ نہ ہو، یہ نماز کو برباد کرنا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن پہلی بات تو ہے کہ یہ واقعی بدعت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ دین اور دنیا میں نئی چیز ایجاد ہوئی اس کا نام ہے بدعت۔ اب اگر وہ دین کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی بری بدعت۔ اور اگر دین کو تقویت دینے والی ہے، کسی اچھی نیت کے ساتھ، علماء کی تائید کے ساتھ ایجاد کی گئی ہے، تو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اور اگر دنیا کی کوئی نئی چیز جیسے نئے نئے کھانے، سواریاں وغیرہ، تو انہیں بدعت مباحہ کہا جاتا ہے۔ جس پر گرفت ہے وہ بدعت سیئہ ہوتی ہے، باقی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ ابھی جو مائک کے پر نماز ہے، یہ اس میں علماء کا یقیناً اختلاف ہے، لیکن اگر آپ اختلاف والے گروپس کی تعداد کا اندازہ کرنا چاہیں تو اگر 98% پورے ورلڈ کے علماء ایک طرف مانا جائیں جو اسپیکر پہ نماز کو جائز کہتے ہیں، تو اونلی 2% ہیں کہ جو اس طرح کی بات کہہ کے اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ ان کی بھی بالکل رائے کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، لیکن میرے آقا نعمت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مختلف فی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ایسا مسئلہ جس میں فقہا کا اختلاف ہو جائے، تو جس طرف میجورٹی ہوگی حق اس طرف ہوگا۔ تو دنیا بھر کے 98% علماء، عرب علماء، عجم کے علماء، یہ سب گمراہ ہوں اور اونلی 2% صحیح رائے رکھتے ہوں، یہ ویسے بھی آپ غور کر لیں کہ مناسب نہیں ہے کہ یہ 2% اونلی یہ کہیں۔ وہ اپنے موقف پہ قائم رہیں، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، حالانکہ ہونا تو اصول کے مطابق چاہیے کہ جب 98% ایک طرف ہیں
تقریباً تو حق ادھر ہی ہوگا، مان لینا چاہیے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، پھر بھی وہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو غلط کہنا اور ان سب کو کہنا کہ نماز برباد کر رہے ہیں، اس پہ ذرا خود ہی توجہ کر لیں تو زیادہ مناسب ہے۔ دوسری بات یہ کہنا کہ لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے تکبیرات کی سنت ختم ہو گئی، دیکھیں میں نے خود بڑے بڑے اجتماعات اٹینڈ کیے ہیں، انہی تکبیرات کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی نمازیں برباد ہوئیں۔ یعنی ایسے اجتماع جن میں پہلے اسپیکر یوز نہیں ہوتا تھا، تکبیرات کے لیے ایک تو اتنے افراد کو جمع کرنا کہ جو واقعی تکبیر لگانے کے تمام شرعی مسائل جانتے ہوں، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور پھر اتنے بڑے مجمع کے اندر بعض اوقات آواز ایک امام کی پہلے مکبر کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، اور 10ویں 20ویں تک پہنچتے پہنچتے امام صاحب نے جیسے رکوع کے لیے تکبیر کہی ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے یہ کھڑے بھی ہو گئے، رکوع میں سجدے میں چلے گئے، وہ ابھی رکوع میں جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے نمازوں کی بربادی کا سامان ہوا۔ جب جدید ٹیکنالوجی موجود ہے اور اس میں علماء نے تائید بھی کی ہے تو اس سے استفادہ کرنا ہی سمجھداری ہے۔ بہرحال مسئلہ وہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، جو نہیں کر رہا اس سے لڑے نہیں، آپ کرتے رہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہیلو، جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے۔ آ رہی ہے جی۔ میرے 2 کوشچن ہیں۔ ایک کوشچن یہ ہے کہ میری بیٹے سے لڑائی ہوئی تو میں نے اس کو بولا کہ میں مائک میرے سے حرام ہے، میں مائک سے کچھ نہیں کھاؤں گی، تو اس کفارے کو مجھے توڑنا ہوگا یا مطلب اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ میرے شوہر کی طرف سے مجھے کچھ بینیفٹ ملے تھے جو مطلب ہم نے عدالت کی طرف سے جو ہے وہ کیس لڑا تھا، کیس لڑ کے وہ پیسے ملے تھے، تو کیا اس میں بچوں کا حق ہے یا وہ میرے پیسے تھے؟ ٹھیک ہے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اسی کو لے لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ آپ نہ لڑیں بچوں سے، ان کی آخرت برباد ہوگی، درگزر کر دیا کیجئے۔ لیکن بہرحال ابھی نفس مسئلہ تو مجھے پتہ نہیں، آپ نے یقیناً کسی معقول وجہ سے ہی کہا ہوگا، لیکن جب کوئی کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو یہ بھی شرعاً ایک طرح کی قسم ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کے خلاف جائیں گی تو پھر آپ کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹے کو معاف کر دیں، اس پہ شفقت کریں، اس کی آخرت پر رحم فرمائیں، ورنہ وہ تباہ ہو جائے گا، اور اس کی کمائی سے آپ استعمال کریں اور پھر کفارہ ادا کر دیجئے۔ پہلے استعمال کریں گی اور اس کے بعد کفارہ دیں گی۔ کفارہ پہلے دے دیا پھر آپ نے استعمال کیا تو وہ کفارہ کافی نہیں ہوگا، پہلے آپ ان کی کمائی سے استعمال کر لیں اور پھر کفارہ ادا کر دیں، اور کفارہ وہی ہوتا ہے کہ 10 مساکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں، یا مطلب یہ بہتر ہے، اور اس کی قیمت صدقہ کر دیں 10 مساکین کی، جو ایک مسکین کی سمجھ لیں 300 روپے بنتے ہیں، تو 10 سے اس کو ملٹیپلائی کریں، ٹوٹل آپ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا کفارہ ایزیلی ادا ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہسبینڈ کے بینیفٹس ہیں، چاہے نامینی ایز اے نامینی آپ کا نام لکھا ہو یا نہیں لکھا تھا اور آپ نے باقاعدہ